اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مادانی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مادانی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیرے جد کی یہ بارہویں غوث اعظم ملی ہے تجھے، گیارہویں غوث اعظم، کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔ فیضان فرض علوم کورس دارالفتہ اہل سنت کے مبلغ دعوت اسلامی کے مدنی پھول۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔ شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی کی ساؤتھ افریقہ آمد۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔ فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، 11ویں شریف منائی گئی مختلف مقامات پر۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔ حسن بھائی کی نماز جنازہ میں رکن شورا حاجی عفو رضا عطاری کی شرکت۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔ مجلس رابطہ کے تحت ایم پی اے مولانا غیاث الدین سے عیادت۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے میں دیے مدنی پھول، جبکہ خصوصی مدنی مذاکرے سے بھی اسلامی بھائیوں نے پایا فیض، آپ کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی۔ ایک خوبصورت مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نکھرا نکھرا اس کا جھنڈا ہے اجیالا، جھنڈا نیلا نیلا، جھنڈا پیارا پیارا، جھنڈا سب سے پیارا، اس کا جھنڈا میرے پیر کا جھنڈا، اس کا جھنڈا پیارا پیارا، اس کا جھنڈا۔ یہ سوال یہ کر رہے ہیں، ایک جگہ ایک بابا جی ہیں اور جن کے پاس ایک پری ہے جس کے ذریعے وہ علاج اور غائبانہ آپریشن کرتے ہیں۔ ایسے بابا جی جس گلی میں ہو نا، اپنے کو اس گلی میں تو گزرنا نہیں چاہیے، اس پہ سمجھ جاؤ۔ جو یہ اس طرح کا شعبدہ دکھائے نا، جنی اور جنات دکھائے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نظر بندی ہو، پھر یہ اب وہ ایک بار روب میں آ گئے اور ایک کام ہو گیا نا، پھر یہ بابا آپ کو فون کرے گا۔ ایسے ہوتے ہیں واقعات، فون کرتے ہیں اب آیا کرو، میں جنی کو بھیجتا ہوں، پھر آپ قید میں آ جائیں گے اس کی۔ ایسے بابا جیوں کے شرارتوں کے لوگ قصے بتاتے ہیں کہ میرے پاس تو ایک کیا کئی آئے ہیں اس طرح کے، تباہ ہو جاتے ہیں بیچارے، سب بولا ہم کو تنگ کرتا ہے۔ ہم پہلے اس کو نیک آدمی سمجھ کر کے قریب گئے اور اب یہ دھمکیاں دیتا ہے کہ تو نے ہماری بیعت توڑی تو یہ کر دیں گے۔ کوئی پیسے والا آدمی پھنسا تو پھنس گیا، کوئی جوان عورت پھنسی تو پھنس گئی، تو یہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو ایسے باباؤں سے دور کا سلام بھی نہیں ہونا چاہیے، رشتہ ہی نہیں ہونا چاہیے، آنا جانا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایسے سے ہیں، دیواروں سے آوازیں آتی ہیں، قبر سے پوچھ پوچھ کر بتا رہا ہے۔ اب یہ مطلب موکل اور جین اور یہ پھر اس میں آدمی ہے نا بعض اوقات پھنس جاتا تو نکل نہیں سکتا، تو اس لیے اس طرح کے چکروں میں نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، پریشانیاں آدمی کو آتی ہیں، اب ضروری تھوڑی کہ ہر ایک کی پریشانی ان سے دور بھی ہو جاتی ہو، کسی کو ہو جاتی ہوگی، کسی کو نہیں ہوتی ہوگی۔
رب جب تک نہیں چاہے گا شفا ہونی ہی نہیں ہے. وہ چاہے گا تو دھول کی چٹکی میں شفا ہو جائے گی، نہیں چاہے گا تو دنیا کی دواؤں کے سارے نسخے ڈاکٹر آزما لیں، بندے کا بخار نہیں جائے گا، بخار نہیں اترتا، مر جاتے ہیں بخار میں لوگ، ساری دوائیں ناکام ہوتی ہیں. رب نہیں چاہ رہا کہ اس کو شفا ہو تو نہیں ہوگی. ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہمارا بھروسہ ہمارے پروردگار پر ہے. محمد جاوید اختاری میرا نام ہے، آپ ملتان سے. جی کہاں سے؟ ملتان غلہ منڈی سے. جی آپ کی جو بینائی نہیں ہے، جی میں ایسے تھا، میرے بڑے بھائی کی شادی تھی تو اس کی مہندی کا فنکشن تھا، تو ہم گھر والے گئے، تو وہاں پر جانے کے تھوڑی دیر بعد ابھی پورے مہمان بھی نہیں آئے تھے، تو میرے بس آتش بازی کا پروگرام تو ہماری ہی سائڈ سے تھا، میں ایسے کسی کو کیوں ٹھہراؤں، تو وہ میں وہاں کھڑا دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی نے میری طرف اٹھا کے وہ بم جو تھا وہ پھینکا، جس کی وجہ سے میری آنکھوں پر لگا. بابا جان میری یہ دماغ کی ہڈی یہ ٹوٹ گئی تھی، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، جباڑے کی ہڈی یہ ٹوٹ گئی تھی. بابا جان میں نے 2 ماہ یہ دانت اسٹیل کے تاروں سے میرے دانت بندھے ہوئے تھے، میں 2 ماہ تک نہ کچھ کھا سکا، صرف جب مانگتا تھا یا پانی یا دودھ یا یخنی ملتی تھی. بابا جان میں نے اتنی تکلیفیں برداشت کری ہے، اور مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور میرے لیے استقامت کی دعا کرے. یعنی پٹاخے کے بم سے آپ کی آنکھیں بھی چلی جی گئی، میرے پٹاخے ساری ٹوٹ پھوٹ چہرے کی ہو گئی. جی جی پٹاخہ پھوڑنے والوں کو ہدایت دے. دیکھو ایک آپ کے سامنے نمونہ، ایسے تو نہ جانے کتنوں کی زندگیاں اجڑ جاتی ہوں گی. اب آنکھیں ہی بے نور ہو گئیں، وہ چلو زخم تو پھر بھی بھر گئے، آنکھیں بے نور ہو گئیں. اب یہ بیچارے کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے، کیسی اذیت میں زندگی گزرتی ہوگی. تو سب کو اس سے بچنا چاہیے. آمین. نہ پٹاخے شادیوں میں پھوڑیں، نہ شب برات میں پھوڑیں. شب برات میں بھی بہت پھوڑتے ہیں پٹاخے، تو ان سب سے بچنا چاہیے. بالکل. اللہ ہم کو ہدایت دے، ہماری قوم کو ہدایت دے. پاپا جان استقامت کی دعا کر دے، نیک بننے کے لیے دعا کر دے. میری اولاد، میرے والدین اور ہم سب امت مسلمان کے ہر مسلمان کے لیے دعا کر دیں گے، مغفرت کی بخشش کی دعا کر دیں. اور ہو سکے تو مجھ سے ملاقات بھی اگر فرمائے تو آپ کی ذرا نوازی ہوگی. میرا ساتھ دے، میرے بھائی، تمام بھائی میرا ساتھ دے. باپا جان سے سفارش کریں میرے بارے میں کہ میری آنکھوں کی دعا کریں اور میرے سے. اس وقت شاید آپ ہوش میں نہیں تھے جب میں نے کہا کہ مل لوں میں آپ. جی آپ نے، میں نے سنا پاپا جان آپ نے کہا کہ ان سے شاید مل لیں گے، مگر یوں بولنے کے بہانے چاہیے، اب بولتے چلے جانا. نہیں بس. جی آؤں پاپا جان. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے عادل عطاری المدنی سے ان کے ماموں خالد چشتی کے انتقال پر تعزیت کی، دعاؤں سے بھی نوازا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم. سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی اوفیانو کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹو اعظم عطاری، شہزاد عطاری، عادل عطاری مدنی، دکاندار مجلس فیضان مدینہ، باب المدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے عزیز یعنی عادل کے ماموں اور اعظم اور شہزاد کے بھائی محترم جناب خالد چشتی صرف 40 یا 43 سال کی عمر میں موٹر سائیکل کے حادثے میں انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیچارے 5 چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر گئے. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم خالد چشتی کو غریق رحمت فرما. اے اللہ مرحوم کی تمام خطائیں مٹا دے.
یا اللہ مرحوم کی خطائیں مٹا کر اس کی جگہ نیکیاں ثبت فرما دے۔ الہ العالمین مرحوم کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما، مرحوم کی قبر کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روشن فرما۔ الہ العالمین مرحوم پر رحم و کرم فرما، بے حساب مغفرت فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام سوگواروں کو صبر کی تلقین کرتا ہوں۔ اب بیچارے چھوٹے بچے، ان کی امی بیوہ ہو گئیں، جوانی میں یہ دن دیکھنے پڑے، بہرحال اللہ کی مرضی۔ دیکھیے یہاں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، صبر و ہمت سے کام لیجئے، اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آپ اگر مل جل کر کوئی 12,000 روپے خرچہ کر دیں، مدنی رسائل لینے مکتبۃ المدینہ سے ایصال ثواب کی مجلسوں میں اس کو تقسیم کریں، نیکی کی دعوت عام ہوگی۔ جتنا گڑ ڈالیں گے، جتنا شہد ڈالیں گے، اتنا میٹھا ہوگا۔ کم کر دیں، 12,000 سے زیادہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ یہ تینوں مل کر یتیم بچوں کو تھوڑا سنبھالنا، یہ بیچارے اب یتیم ہو گئے، تو ان پر نظر رکھنا، جو یتیموں کی مدد کرے، خدمت کرے، اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ یتیموں پر شفقت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کا گویا بے حد اہم قدم فیضان فرض علوم کورس کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں آغاز۔ دارالفتہ اہل سنت کے مبلغ دعوت اسلامی کے مدنی پھول فرض علوم کی اہمیت سے کیا آگاہ، جھلکیاں دیکھنے چلتے ہیں اس کورس کی، آپ بھی داخلہ لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ کے فضل و احسان سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں سے آج ایک مرتبہ پھر امیر اہل سنت کے فیضان سے ہم یہاں پر فرض علوم سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کا علم سیکھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو طالب علم ہے اس کے لیے مچھلیاں بھی سمندر کے اندر، پانی کے اندر مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ علم کا حاصل کرنا یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ شیطان اپنا سب سے زیادہ زور اسی پر لگاتا ہے کہ بندہ علم حاصل نہ کر سکے، کیونکہ علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ شیطان کے بارے میں حدیث پاک کے اندر یہ ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، یعنی شیطان کے اوپر ایک فقیہ، ایک عالم جو ہے، یہ 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے۔ یہ 1000 عبادت کرنے والے شیطان پر وہ بھاری نہیں پڑتے جو ایک علم حاصل کرنے والا بھاری پڑتا ہے۔ اس لیے اس کی بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ علم حاصل کر نہ سکے۔ علم جو ہے راحت جسد کے ساتھ، راحت جسم کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، جسم کی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے بندے کو اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے، یعنی بندے کو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر آسانی کے ساتھ چیز حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کی قدر بھی نہیں ہوتی اور بندہ حاصل کر بھی نہیں سکتا۔ بلکہ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو علم کی راہ کے اندر تکلیف نہیں پہنچتی تو حقیقتاً وہ علم حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ علم کی راہ کے اندر تکالیف پہنچتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے آپ حالات پڑھتے چلے جائیں تو ان کے حالات کے اندر ایسے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ بندہ ہل کر رہ جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے علم حاصل کرتے تھے۔ تو لہذا اپنا یہ ذہن بنائیں کہ چاہے کس طرح، کسی بھی طرح پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، چاہے نیند کی پریشانی ہو، چاہے کوئی اور پریشانی ہو، ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے
کہ 63 روز کم از کم 63 روز جو ہے وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے فرض علوم کے درجے کے اندر حاضر ہو کر ان فرض علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس میں آپ ایسی باتوں کو سنیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر سے بہت سارے احکام جو لگنے کے تھے وہ اٹھ جائیں گے۔ شہزادہ اتار الحاج بلال رضا اتاری المدنی کی ساؤتھ افریقہ آمد۔ یہاں آپ سنت و بھرے اجتماع میں شرکت فرمائیں گے۔ جوہانسبرگ و اطراف کے اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے آج رات سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی۔ ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ، ان کے گھر بار کو، ان کے ہر یار کو، ان کے گھر بار کو، ان کے گھر یار کو، دشمنوں سے بچا ان کو آباد رکھ، ان کے غم دور کر خوب مسرور کر، ان کے غم دور کر خوب مسرور کر، ان کے غم دور کر خوب مسرور کر، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ۔ گزشتہ دنوں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے محکمہ موسمیات کے قریب فیضان عطار مسجد میں سنت و بھرا بیان فرمایا، جبکہ عمرہ تربیتی اجتماع میں بھی عمرے کی عملی تربیت دی، اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ اللہ کے بندوں سے پیار کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کا خیال رکھیں، اور بالخصوص پڑوسی۔ ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں ہمیں ڈر لگنے لگا، اتنے حقوق بیان کیے، اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں یہ خیال گزرا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پڑوسی کا وراثت میں حصہ بھی بیان نہ کر دیں، اتنا حق ہے۔ مگر آج ہم میں سے ہمارے پڑوسیوں کے نام بھی کون لوگ کتنے جانتے ہیں، پتہ ہی نہیں برابر میں کون رہتا ہے۔ جب بھی پڑوسی سے رابطہ ہوا ہے نا تو لڑائی کے لیے ہوا ہے۔ تمہارے بچہ کچرا چھوڑ کے چلا گیا، تمہارے گھر سے آواز آ رہی ہے، تمہارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، تمہارے بچے نے یہ کر دیا، یعنی ہماری پڑوسی کی ملاقات جب بھی ہونی ہے نا کسی پرابلم کے لیے ہونی ہے، سلام کے لیے ہوئی، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آج جمعہ تھا میں سوچا آپ کو جمعہ مبارک کہہ دوں، سنا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی طبیعت پوچھنے آیا ہوں۔ یعنی ہمارا پڑوسیوں سے بھی انٹریکشن کیسا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کسی کا پڑوسی کہے نا یہ اچھا ہے تو سمجھ لو یہ اچھا ہے، یعنی کسی کی اچھائی پر گواہی مانی گئی پڑوسی کی، اور پڑوسی کہے یہ برا ہے تو سمجھ لو برا ہے۔ اپنے آپ سے سارے پوچھ لیں کہ ہمارے پڑوسی ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔
جن کا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ ان پیارے غوث پاک علیہ رحمت اللہ الغفار کا عرس دنیا کے مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت منایا گیا۔ چند منتخب جھلکیاں دیکھیے، اراکین شورا نے بھی سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے مادانی پھول دیے۔ غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، میری دور کرو پریشان غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، میرے غوث پیا سرکار، میرے غوث پیا سرکار، کر دو میرا بیڑا پار، کر دو میرا بیڑا پار، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، میری دور کرو پریشان غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، میرے دل کی یہی ہے پکار، میرے دل کی یہی ہے پکار، کر دو میرا بیڑا پار، کر دو میرا بیڑا پار، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، میری دور کرو پریشان غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، کہ بیڑے کے ہے نا خدا غوث اعظم، میرے دل کی یہی ہے پکار، میرے دل کی یہی ہے پکار، کر دو میرا بیڑا پار، کر دو میرا بیڑا پار، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی، میری دور کرو پریشان۔ حسن اتاری کا گزشتہ دنوں مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں رکن شورا حاجی یعفور رضا اتاری نے شرکت فرمائی۔ اذان بر قبر کی ترغیب بھی پیش خدمت ہے۔ جائے گا جب جہاں سے، تدفین کے بعد اسی طرح اعلان کیجئے، عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ عز و جل اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجئے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے، اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ تیرا لباس ہوگا دو گز کفن کا کپڑا، تیرا لباس ہوگا
दावत इस्लामी का मदनी काम मुख्तलिफ शोबाजात में इस मदनी गुलदस्ते से देखिए। मजलिस मज़ारात औलिया के तहत हज़रत यूसुफ गाजी बाबा अलैहि रहमा के मज़ार पर अनवार पर होने वाले इज्तिमा में रुकन शूरा हाजी अकील अत्तारी अल मदनी ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया। अल मदद अल मदद अल मदद या गौसे आज़म 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 सुल्तान विलायत शहबाज खिताबत फानूस हिदायत बेकस की हिमायत बेबस की राहत। ये जो दावत इस्लामी का मदनी चैनल है ये इंतहाई मुफीद है। जैसे कि हम सब पाकिस्तान में रहते हैं और एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पे तो हमें इस्लामिक तलीमात का जो है ना वो हर लेवल पे ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो चैनल है वो इंतहाई मददगार है और कह लें कि इसमें बच्चे भी सीखते हैं, बड़े भी सीखते हैं कि हमने जो ज़िंदगी का तरीक़ेकार है, जो ज़ाब्ता हयात है वो कैसे गुजारना है। जो दावत इस्लामी है जो काम कर रही है तबलीग का या टीचिंग का या तालीम का, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। अल मदद या गौसे आज़म अल मदद या गौसे आज़म अल मदद या गौसे आज़म अल मदद या गौसे आज़म। ये जो दावत इस्लामी चैनल चल रहा है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। खुसूसन मैं तो अपने फील्ड के हवाले से देखता हूँ, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के हवाले से वेटरनरी डॉक्टर मजलिस प्रोग्राम चल रहा है। ये बहुत अच्छा है। इसमें वेटरनरी डॉक्टर्स जो हैं या इससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं, इससे अपने दावत इस्लामी वाले ये डोर टू डोर जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, लोगों को जो है ये बड़े बड़े अच्छे मसाइल इसके बारे में, जैसे हलाल तरीके से कमाने के जो रोज़ी के कैसे क्या तरीके हैं, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी अच्छे छोटे छोटे किताबें बनाए हुए हैं जिसमें बहुत ही कीमती चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी की हुई हैं। ये सिलसिला जो है बहुत अच्छा है, इसको मैं कहता हूँ और जो है तवसीह देनी चाहिए और इस काम से लोगों की जो है बहुत ज़्यादा वो तालीम और तरबियत का सिलसिला मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह की रहमत है, रब की नेमत है, बाइस बरकत या साहिब इज्जत अल मदद या गौसे आज़म अल मदद या गौसे आज़म अल मदद या गौसे आज़म अल मदद या गौसे आज़म। फैज़ाने गौसे आज़म जारी रहेगा, फैज़ाने गौसे आज़म जारी रहेगा, फैज़ाने गौसे आज़म जारी रहेगा, फैज़ाने गौसे आज़म जारी रहेगा। ऊंचे में ऊंचा झंडा कितना प्यारा झंडा, देखो देखो झंडा प्यारा प्यारा झंडा, कितना है ऊंचा झंडा, कितना निराला झंडा, नीला नीला झंडा, निखरा निखरा झंडा, कितना है प्यारा और इतना ही उजियाला। नूरानी नूरानी गौस का झंडा, नूरानी नूरानी गौस का झंडा, नूरानी नूरानी गौस का झंडा, नूरानी नूरानी गौस का झंडा। ऊंचे में ऊंचा अच्छों में अच्छा अच्छे का झंडा, औलिया का झंडा, मुर्शिद का झंडा। 3 रोजा सुन्नतों भरा इज्तिमा आइंदा माह मदीनतुल औलिया चिटागोंग बांग्लादेश में होगा। इस दिन में नेकी की दावत और मुलाकातें दिखाने आपको लिए चलते हैं बांग्लादेश के मुख्तलिफ मकामात पर। चट्टग्राम चलो चट्टग्राम चलो चट्टग्राम चलो चट्टग्राम
چلو چٹگرام چلو چٹگرام چلو چٹگرام چلو چٹگرام چلو تین روزہ اجتماع پاک کے چٹگرام میں تین روزہ اجتماع پاک کے چٹگرام میں ہر طرف سے آ رہے گے ہر طرف سے آ رہے گے قافلے چٹگرام میں چٹگرام چلو 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 اجتماع پاک یا رب ابتدا تا انتہا اجتماع پاک یا رب ابتدا تا انتہا خیر سے ہو غیر سے خیر سے ہو غیر سے خیر سے چٹگرام میں باب المدینہ کراچی پاکستان کے مختلف مقامات پر آپ کو دکھاتے ہیں نیکی کی دعوت کا سلسلہ مجلس ڈاکٹرز کے تحت، جبکہ مدنی حلقہ قطر ہسپتال میں ہوا کچھ کوششیں اس مجلس کی آپ بھی دیکھیے۔ غوث اعظم دستگیر یا 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 غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر 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 آج ماشاءاللہ قطر ہاسپٹل میں مجلس ڈاکٹر میں شرکت کی، ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا یہاں سے موقع ملا اور بہت کچھ سیکھا ہم نے، اور آنے والے دنوں میں قافلے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم یا امام الاولیاء یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر 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 تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دبدبا ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر
مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے MPA مولانا غیاث-الدین صاحب نارووال پنجاب پاکستان سے عیادت کی، جبکہ مرحوم چودھری احسان کے لیے ہونے والے ایصال ثواب مدنی حلقے میں شرکت کی مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں۔ پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، وہ کیا مرتبہ غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے غزمالا تیرا، وہ کیا مرتبہ غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے غزمالا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، وہ کیا مرتبہ غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے غزمالا تیرا، وہ کیا مرتبہ غوث کے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے غزمالا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا۔ تنزانیہ ایسٹ افریقہ میں مبلغ دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت دی، مدنی حلقے میں سنت و بھرا بیان فرمایا۔ It's دعوت اسلامی، it's arrived to rectify the people, it's all over the world. It's دعوت اسلامی، it's arrived to rectify the people, it's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا